نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل۔ میزبان رسول سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، یہ جو ابھی الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی شمار ہوگا کہ جیسے کسی آدمی نے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کر دیے ہوں۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ کلمہ کئی جگہوں پر پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس کے پڑھنے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، یہاں ذکر ہے کہ جو شخص یہ کلمہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جیسا کہ کسی آدمی نے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کیے ہوں۔ ایک عام غلام آزاد کرنا یہ بڑی فضیلت رکھتا ہے، جبکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے غلام آزاد کرنا یہ تو اس سے بھی بڑا افضل کام ہے۔ اولاد اسماعیل میں سے غلام آزاد کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولاد اسماعیل میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ اولاد اسماعیل یہ عرب لوگ ہیں۔ عرب لوگ یہ بڑے ذہین تھے، اور پہلی بات تو کوئی عرب غلام نہیں بنتا تھا، اگر کوئی غلام بن جاتا تو وہ بڑے مہنگے داموں فروخت ہوتا۔ تو خیر اولاد اسماعیل کے غلام یہ ایک بیش قیمت غلام تھے، اسی وجہ سے کہا گیا کہ جو شخص یہ دعا 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ کسی نے 4 غلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آزاد کر دیے ہوں۔ یہ دعا مختلف جگہوں پر پڑھنے کی بھی ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک حدیث مبارکہ لکھ کر بھیجی۔ اس میں یہ درج تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے۔ یہ جو ابھی میں نے الفاظ پڑھے ہیں، یہ الفاظ بھی درج کیے اور اس کے بعد کچھ الفاظ کا اضافہ کیا۔ وہ الفاظ یہ ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے لکھا کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کی رات کو کسی بھی حصے میں آنکھ کھلے
اور اس وقت وہ یہ دعا پڑھے. یہ دعا کے الفاظ بار بار آ رہے ہیں، میں اختصار کے طور پر یہ ہر بار یہ دہرا نہیں رہا. اس کے اگلے الفاظ یہ ہیں، یہ جو لا الہ الا اللہ والے الفاظ ہیں، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ رات کو کسی حصے میں اٹھنے والا شخص یہ الفاظ پڑھ لے، یہ دعا پڑھ لے. اس کے بعد اگلے الفاظ یہ ہیں، الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کلمات کہہ کر پھر یہ کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. یا اس کے علاوہ کوئی اور دعا کر لے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، اللہ اس کی دعا کو لازمی قبول فرمائے گا. پھر فرمایا کہ وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، وہ اس کی نماز بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی. یہ 3 الگ الگ مواقع. ایک موقع سفر کا بھی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے، بعض احادیث میں یہ سفر جہاد مراد ہے، اور ایک حدیث میں حج کا سفر بھی مراد ہے، عمرے کا سفر بھی مراد ہے. تو آپ جب واپس تشریف لاتے تو ثنیۃ الوداع گھاٹی پر آپ مدینہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتے. اس میں بھی پہلے الفاظ یہی ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے بعد آپ یہ پڑھتے، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. اور کچھ احادیث میں یہ الفاظ بھی مروی ہیں کہ آپ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، وَنَصَرَ عَبْدًا، اپنے بندے کی مدد کی، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدًا، اس ایک اللہ نے تمام لشکروں کو شکست دے دی. خیر، سفر سے واپسی پر یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے. اور 5واں ایک موقع یہ بھی ہے، وہ بھی سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتے. یعنی یہ 1 مرتبہ پڑھنا بھی ثابت ہے، 3 مرتبہ پڑھنا بھی ثابت ہے، 10 مرتبہ پڑھنا بھی ثابت ہے، اور 100 مرتبہ پڑھنا بھی ثابت ہے. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا، یہ جو لا الہ الا اللہ والی میں نے پڑھی ہے، یہ 100 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہی بس نہیں، بلکہ فرمایا کہ اللہ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اس کے 100 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور سارے دن کے لیے یہ دعا شیطان سے محافظ بن جاتی ہے. یعنی ایک حرز اعظم ہے. جب یہ آدمی دعا پڑھ لیتا ہے تو پھر یہ دعا اس بندے کی شیطان سے حفاظت کرتی ہے. یہ کتنی برکت ہے، اس دعا میں کتنی تاثیر ہے. الفاظ بھی آسان سے ہیں تو پھر ہم اس سے محروم کیوں رہیں. یہ دعا ہم یاد کریں اور یہ مسنون طریقے سے ہم اسے پڑھتے رہا کریں، ہر نماز کے بعد بھی، رات کو جب آنکھ کھل جائے اس وقت بھی، جب کسی سفر سے واپس آئیں اس وقت بھی، اور اسی طرح دن میں صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان میں بھی پڑھی جائے، الگ سے 10 بار بھی پڑھی جائے، پھر 100 مرتبہ بھی یہ دعا پڑھی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.